بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی کچھ خصوصیتیں اور آداب ارشاد فرمائے۔ اولاً یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی اگر روزہ وغیرہ میں کچھ تکلیف ہو تو اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کا مہینہ ہے، تو اس الفاظ میں کہ صبر کا مہینہ میں ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی وجہ سے، تراویح پڑھنے کی وجہ سے اگر کوئی مشقت ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی آ جائے تو ہائے واویلا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صبر کرنا چاہیے اور اسے ذوق اور شوق سے برداشت کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماردار ہو لوگ پکار، جیسا کہ اکثر لوگوں کی گرمی کی رمضان میں عادت ہوتی ہے۔ اس طرح اگر اتفاق سے سحر نہ کھائی گئی تو صبح سے ہی روزہ کا شوق شروع ہو گیا۔ اسی طرح رات کی تراویح میں اگر وقت ہو تو اس کو بھی بڑی بشاشت سے برداشت کرنا چاہیے، اس کو مصیبت اور آفت نہ سمجھے کہ یہ بڑی سخت محرومی کی بات ہے۔ ہم لوگ دنیاوی معمولی اغراض کی بدولت کھانا پینا، راحت آرام سب چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا رضائے الہی کے مقابلے میں اس چیز کی کوئی وقت ہو سکتی ہے؟ حضرت شیخ نور اللہ مرکز فرماتے ہیں کہ دنیاوی کام کاج کی وجہ سے بعض ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ دیر تک کھڑا رہنا پڑتا ہے، دوسرا کام کرنا پڑتا ہے، بھوکا رہنا پڑتا ہے، کبھی نیند وغیرہ بھی دنیاوی کام کاج کی وجہ سے چھوڑنی پڑتی ہے، تو وہ کام تو ہم بہت ہی خوشی سے کر لیتے ہیں، اور اس میں اگر زیادہ بھوکا رہنا پڑا یا زیادہ بیدار رہنا پڑا یا زیادہ مشقت اٹھانی پڑی تو ہم اس پر شکایت نہیں کرتے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جب دنیاوی مصیبت کے لے کے اس میں ذرا سا پیسہ مل جاتا ہے، مال مل جاتا ہے، دنیاوی فائدہ ہو جاتا ہے، تو اس دنیاوی فائدے کے لیے جب ہم تکلیف کو برداشت کر لیتے ہیں تو اس وقت اس روزہ کی وجہ سے جو تکلیف ہوگی اور اس میں جو صبر کرنا پڑے گا، تو اس سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، جنت الفردوس ملتی ہے، جنت کی نعمتیں ملتی ہے، تو یہ تو بہت بڑے فائدے کی بات ہے۔ جب فائدے کی بات ہے تو پھر اس صورت میں اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی مشقت ہو گئی، سحری یا رات کو تراویح پڑھنے کی وجہ سے کوئی تھکان وغیرہ لگ گئی، تو پھر اس صورت میں اس کو شکایت کے طور پر نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو قبول کرنا چاہیے۔ تو اس مہینے کی ایک خصوصیت تو بتائی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ غمخواری کا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ غم کو بانٹنے کا، پریشانیوں کے بانٹنے کا، تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مسائل کے ساتھ مدارات کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنے لیے بنائی ہے تو ایک چیز غربا کے لیے بھی بنائی جائے، یعنی غریبوں کی نصرت، غریبوں کی مدد، غریبوں کی حفاظت، غریبوں کی اعانت اور غریبوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے اس میں خصوصیت کے ساتھ جو ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں بناتے ہیں تو بنائے ہم اپنے لیے، سب ہم ہی کھائیں گے، لیکن کچھ غریبوں کے لیے بھی صدقہ کے طور پر، کچھ غریبوں کے لیے بھی ان کے حصے کے طور پر نکال کر دے دینا چاہیے، تاکہ وہ بھی کیا ہے اس چیزوں کو کھا کر دعا دے، تو اس کی دعا کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھائی کا معاملہ فرمائے۔ پھر ارشاد ہے کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ مدارت کا برتاؤ کرنا۔ اگر 10 چیزیں اپنی افطاری کے لیے تیار کی ہے تو 2-4 غربا کے لیے بھی کم از کم ہونی چاہیے، ورنہ اصل تو یہ تھا کہ ان کے لیے اپنے سے افضل نہ ہوتا تو مساوات ہی ہوتی۔ جس قدر بھی ہمت ہو سکے اپنے افطار اور سحر کے کھانے میں غربا کا حصہ بھی ضرور لگانا چاہیے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین امت کے لیے عملی نمونہ اور دین کی ہر جز کو اس قدر واضح طور پر عمل فرما کر دکھلا گئے کہ اب ہر نیک کام کے لیے ان کی اشارہ عمل کھلی ہوئی ہے۔ ایثار اور غمخواری کے باب میں ان حضرات کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجوز حیرت کے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے غمخواری کا مہینہ ہے، اس وجہ سے غریبوں کی نصرت کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، جن کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں وہ انہوں نے بھی روزہ رکھا ہے تو وہ روزہ میں افطار میں کیا کریں گے، تو ہم نے جو افطار میں بنایا ہے اس میں سے کچھ چیزیں ان کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ اچھے سے اچھا ان غریبوں کے لیے ہونا چاہیے جن کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ادنا چیز اپنے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن آج الٹا زمانہ ہو گیا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز اپنے لیے اور ادنا چیز جو ہو جاتی ہے وہ دوسروں کے لیے ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے واقعات میں دیکھیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام پر بٹھایا وہ اس درجے پر بیٹھ گئے کہ انہوں نے قربانی کا، غمخواری کا ریکارڈ توڑ دیا، اور ایسی انہوں نے غمخواری کی، ایسے انہوں نے قربانی کی کہ دنیا کی کوئی قوم اس سے زیادہ قربانی تمہارے سامنے پیش نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غربا کو، محتاجوں کو جو فوقیت دی ہے، جو اونچا درجہ دیا ہے، وہ ایسا درجہ ہے کہ تاریخ میں تم کو نہیں ملے گا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزو یرموک کا واقعہ تمہارے سامنے ذکر کرتے ہیں، آگے بیان کر رہیں گے کہ ابو جہم نامی ایک صحابی تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ کا طریقہ بالکل الگ تھا۔ آج کل جنگ ہوتی ہے اس کا طریقہ بالکل الگ ہے۔ آج کل تو کیا ہے، چپکے سے تنہائی میں کسی کو پتہ نہ چلے، اچانک ہوائی جہاز آتا ہے اور بم ڈال کے چلا جاتا ہے، چاہے وہ بم کسی کیا ہے معصوم پر گرے یا کسی گنہگار پر گرے۔ لیکن اسلام کے زمانے میں شروع میں جنگ ہوتی تھی تو اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا۔ صبح سے لڑائی شروع ہوتی تھی اور سورج غروب ہونے کے ساتھ لڑائی بند ہو جایا کرتی تھی بس۔ اب اگر کوئی جیت کا فیصلہ نہیں ہوا ہے تو آئندہ کل لڑائی ہوگی، لیکن رات کو لڑائی نہیں ہوگی۔ چپکے سے اچانک غفلت میں مارنے وغیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یرموک کی جنگ ہوئی ہے، بہت شاندار جنگ ہوئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں بہت ہی زیادہ کردار ادا کیا ہے، بڑی تاریخی جنگ ہے یہ۔ ابو جہم نام ایک صحابی تھے، وہ بھی جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں کہ جب سورج غروب ہو گیا اور لڑائی بند ہو گئی تو میں اپنے چچا جان بھائی، میرا چچا کا لڑکا تھا وہ بھی اس جنگ میں موجود تھا، سب تو مغرب کے بعد، مغرب سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی سب تو اپنے اپنے خیمے میں آ گئے، لیکن میرا چچا جان بھائی خیمے میں نہیں آیا۔ جب نہیں آیا تو میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ضرور آج کچھ انہونی ہوئی ہے، یعنی اس کو مار لگا ہوگا، تلوار لگی ہوگی، یا تو انتقال ہو گیا ہوگا، یا شہید ہو گیا ہوگا، کچھ بھی ہوا ہوگا۔ لیکن چونکہ وہ اپنا بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، اس وجہ سے میں نے پانی کا لوٹا بھی لیا اور روشنی کے لیے بتی بھی لی، اور میں تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ جہاں جہاں لاش پڑی ہوئی تھی میں وہاں گیا اور لاش میں اپنے چچا زاد بھائی کا چہرہ تلاش کرنے لگا۔ مجھے ایک جگہ پر میرا چچا زاد بھائی مل گیا، زخم لگا تھا اس کو، اور الحمدللہ ابھی وہ موت کے گھاٹ نہیں اترا تھا، زندہ تھا،
کمزور تھا، حیات تھا، اس وجہ سے میں اس کے پاس گیا، اس کے منہ کے اوپر جو کیچڑ یا دھول یا کوئی چیز لگی ہوگی اس کو صاف کیا، اور صاف کر کے میں اس کو پانی پلانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب یہ پانی پلانے کی تیاری کر رہا تھا، اتنے میں قریب سے دور سے کسی دوسرے زخمی کی آواز آئی، پانی۔ تو میرے چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ۔ چنانچہ میں اپنے چچا زاد بھائی کو چھوڑ کر اس نئی آواز آئی تھی وہاں پر پہنچا۔ ہوگا کوئی اللہ والا، کہتا ہے کہ میں جب اس کو پانی پلانے کے لیے گیا تو ایک کونے سے پھر دوسری پانی کی آواز آئی، تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے میرے بھائی کو پلاؤ پھر مجھے پلانا، وہ پانی کا بہت زیادہ محتاج ہے، وہ پانی مانگ رہا ہے، تم اس کو پلاؤ۔ ابو جہم کہتے ہیں کہ میں اب اس تیسرے آدمی کے پاس گیا، لیکن اللہ کا کرنا کہ وہاں جاتے ہی دیکھا تو اس کی جان اللہ کے راستے میں نکل چکی تھی، وہ موت ہو گئی تھی، مر گیا تھا، بغیر پانی پیے ہی وہ مر گیا، شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں میں پھر آیا دوسرے نمبر کے پاس کہ اس کو پلا لوں، چلو وہ تو اب چلا گیا۔ اس کے پاس آیا تو دیکھا اس کا بھی جان نکل گئی تھی، یہ بھی انتقال ہو گیا۔ کہا کہ تیسرا کے پاس میرے چچا جاد بھائی کے پاس میں جلدی سے پہنچا کہ میں اس کو پلانے کے آیا تھا، اس نے مجھے بھیجا تھا، چلو میں اس کو پلا دوں۔ تو وہاں جا کر دیکھا تو میرا چچا زاد بھائی بھی پیاسی کی حالت میں اپنے جان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سپرد کی اور وہ بھی مر چکا۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے واقعات ہیں۔ کتنی اپنے بھائیوں کی ہمدردی، کتنی اپنے بھائیوں کی خیرخواہی اور کتنی اپنے لوگوں کی ان کے ساتھ محبت کی نشانیاں ہیں۔ آج ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے اندر کتنی ہمدردی ہے، اپنے بھائی کے لیے کوئی قربانی، حقیقی بھائی کے لیے کوئی قربانی کر سکتے ہیں، کسی بڑے کے لیے کوئی قربانی کر سکتے ہیں، نہ کھا کر کھلا سکتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین میں جو ہمدردی تھی، اس ہمدردی کا 10واں حصہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس وجہ سے یہ ہمدردی ہمیں پیدا کرنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا، وہ اچھے سے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی خرابی اور کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ دوسری بات رہی کہ دنیا کی ہوا کی وجہ سے، دنیا کے ماحول کی وجہ سے آج ہماری حالت بالکل الٹی ہو گئی ہے، اور ہم اس کو الٹی حالت ہی کو اچھی سمجھ رہے ہیں، اور کیا ہے، اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہاں ذرا سا غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے مکہ کے لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ کچھ کرتے تو تھے نہیں، زبردستی کسی دوسرے کے پاس سے لے کر کیا کھا لیا کرتے تھے، مار دھاڑ کر کے کسی کا چھین لیا اور کھا لیا۔ لوگ بھوکے مر جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، میرا پیٹ بھرنا چاہیے، یہ ان کا نظریہ تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آ کر ان حضرات کا نظریہ ایسا ہو گیا کہ میں بھوکے مر جاؤں تو مر جاؤں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن میرا بھائی بھوکے نہیں مرنا چاہیے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ غمخواری ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ غمخواری سکھلاتا ہے، یعنی غربا مساکین کے ساتھ نرمی کا اور مدارت کا برتاؤ کرنا، کہ 10 چیزیں اگر اپنے لیے بنائی ہے تو 1-2 چیزیں غریبوں کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ افطار میں جب ہم چند چیزیں کھا رہے ہیں تو جن لوگوں کے پاس غریبی کی وجہ سے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے بھی اس میں سے حصہ لگانا چاہیے۔
ایک واقعہ مثلاً لکھتا ہوں، ابو جام کہتے ہیں کہ یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکزہ بھی لے لیا کہ اگر اس میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلا دوں گا اور ہاتھ منہ دھو دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے، میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ آپ کے چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کیا، انہوں نے بھی خود پانی سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے، تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا کہ ان کا بھی وصال ہو گیا۔ یہ ہے تمہارے اسلاف کے آثار کہ خود پیاسے جان دے دی اور اجنبی بھائی سے پہلے پانی پینے کو گوارا نہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم وارزقنا اتباعہم آمین۔ روح البیان میں سیوطی کی جامع صغیر اور سخاوی کے مقاصد سے بروایت حضرت ابن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ان لوگوں کے خصوصی اعمال کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ حضرت شیخ نے علامہ سیوطی اور مقاصد حسنہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک ارشاد نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ شخص، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں 500 پہنچے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کے اعلیٰ درجے کا حاصل کیے ہوئے ایسے آدمی 500 آدمی اس امت میں ہوتے ہیں ہر وقت، اور 40 ابدال ہوتے ہیں۔ ابدال یہ ایک جماعت ہے جو اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ان سے کام کے لیے ان کو متعین کیا گیا ہے، اور وہ بہت ہی متقی، پرہیزگار، مخلص اور اعلیٰ درجے کے نیک ہوتے ہیں۔ ابدال اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 40 ہے، اور اس میں ملک کے شام میں 30 ہوتے ہیں اور 10 پورے ملک میں ہوتے ہیں۔ جس کا ایک کا بھی انتقال ہو گیا تو فوراً اس کی جگہ پر کسی دوسرے کو لا کر بٹھا دیا جاتا ہے، اس کو رکھ دیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو ابدال سے تعبیر کیا جاتا ہے، بدل دیا جاتا ہے۔ جہاں جگہ خالی ہوئی دوسرا کسی کیٹیگری کا کوئی آدمی اس کو وہاں پر لا کر اس کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ یہ تکوینی امور جو ہوتے ہیں وہ تکوینی امور کے کام کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو بنائی ہے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ تمہیں یاد ہوگا، تو اسی طریقے سے یہ ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے تو فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے خصوصی عمل کیا ہے، یعنی اس درجے پر پہنچنے والے کیا کرتے ہیں کہ اس درجے پر پہنچتے وہ؟ تو فرمایا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اگر کوئی ان کے اوپر ظلم کرے تو اس ظلم کا بدلہ نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ علیہ کے قصہ میں سے قصہ یاد آ گیا مجھے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ جو آج کل کے جو خدام ہے اس میں دلی میں آج کل کون ہے؟
اور اس کے علاوہ بھی کسی نے پوچھا کہ حضرت میں کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو صاحب خدمت و ملاقات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں مجھے کہاں ملے گا وہ؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، 4 رستہ کی جو جگہ ہے وہاں پر چلے جاؤ، وہاں دیکھ لینا، وہاں ملے گا۔ اب یہ صبح سے چلے گئے وہاں اور بیٹھ کر دیکھ رہا ہے، اپنے ذہن میں وہ سوچ رہا ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا کوئی ایسا بڑا متقی پرہیزگار نیک آدمی آئے گا تو ملاقات کروں گا، اس طریقے سے لے کر بیٹھا تو شام ہو گئی، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں چلا۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور اگر کہا کہ حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ فلاں چوراہے پر بیٹھ جانا، تم کو وہ ایسا نیک متقی ابدال مل جائے گا۔ میں تو صبح سے بیٹھا رہا، وہاں تو کوئی آیا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ کیا کیا دیکھا تم نے وہاں؟ کہا کہ ایک واقعہ جو ہوا میرے سامنے، ایسا واقعہ ہوا کہ اگر میرے ساتھ ہوا ہوتا تو میں آپس میں اس کو مار کر ٹھیک کر دیتا، لڑ پڑتا اس کے ساتھ۔ کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ بہت ہی ضعیف آدمی، سفید ریش، سفید داڑھی والا ضعیف آدمی جنگل میں سے لکڑیاں کاٹ کر ایک باری بنا کر وہ اٹھا کر لے کر آ رہا تھا، اور اس کا کام یہ تھا کہ اس کو بیچے گا، اور تو بیچنے کے بعد جو 2 پیسے ملیں گے اس 2 پیسے کے ذریعے سے وہ اپنا گزران چلائے گا۔ جیسا وہ چوراہے پر آیا کہ ایک پولیس والا آ گیا، اور پولیس والے نے اس کو بہت ہی مارا پیٹا، گالیاں دی، اور زبردستی اس کا لکڑی کا جو بھارا تھا وہ اپنے گاؤں لے جا کر ڈلوا دیا۔ پھر پوچھا حضرت نے کہ اس دوسرے آدمی نے تو کچھ نہیں کیا؟ کہ نہیں، بزرگ آدمی نے کچھ نہیں کیا، اس نے مار کھاتا رہا، لکڑیاں اٹھائی اور اس نے جیسا کہا ویسا اس نے کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، جس آدمی کو تو تلاش کرنے کے لیے گیا تھا، جس آدمی کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، وہی تو الٹا تھا وہ۔ یعنی کتنا ظلم ہوا، وہ سارا ظلم وہ برداشت کرتا رہا، لیکن اس نے کچھ بھی آنچ نہیں آنے دی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے خصوصی عمل کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ظلم کرنے والوں سے درگزر کرتے ہیں، اور برائی کا معاملہ کرنے والوں سے بھی احسان کا برتاؤ کرتے ہیں، اور اللہ کے عطا فرمائے ہوئے رزق میں سے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا برتاؤ کرتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث سے نقل کیا ہے، جو شخص بھوکے کو روٹی کھلائے، یا ننگے کو کپڑا پہنائے، یا مسافر کو شب باسی کی جگہ دے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے گھبراہٹوں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ قیامت کی گھبراہٹ بہت سخت ہوگی۔ اب اس کے سلسلے میں آپ نے سنا ہوگا کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمی ہیں، وہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خصوصی انتظام کیا جائے گا، ورنہ تو سارے کے سارے قوم پریشان ہوگی، مصیبت ہوگی۔ ان میں جو کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے، ننگے کو کپڑا پہنائے، اور اگر مسافر کو رات کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دے دے، تو ان 3 کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت کی پریشانی میں، قیامت کی گھبراہٹ میں، قیامت کی ہولناکیوں میں اس کو کیا ہے، سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ 3 کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا، ننگوں کو کپڑا دے دینا، یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، لیکن اگر ہم نے آخرت کے لیے، اپنے بچاؤ کے لیے اگر پہلے سے انتظام کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر لیا، تو پھر اس صورت میں ہمارے لیے بچاؤ ہو جائے گا اور سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ اب تعالیٰ شان و قیامت کے ہولوں میں سے اس کو پناہ دیتے ہیں۔ یحییٰ برمکی ایک بہت ہی بڑا وزیر اعظم گزرا ہے، ہارون رشید کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید کے زمانے میں یہ یحییٰ نامی یہ آدمی ہے، برامقہ ایک خاندانی اس کا نام ہے، خاندانی اٹک ہے، خاندانی پہچان ہے، اسی لیے اس کو یحییٰ برمکی کہتے ہیں۔
یہ ہارون رشید کا وزیر اعظم تھا. سارا ظاہر بات ہے کہ سارا کام وزیر ہی کرتا ہے. اب حکومت کے کام کاج کرنے کی وجہ سے اس کو زیادہ عبادت کرنے کا موقع تو نہیں ملتا یحییٰ برمکی کو. جیسے آج کل بھی جو گورنمنٹ کے جو کلیکٹر اور جو ڈی سی وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس نے ایک کام یہ کر رکھا تھا کہ اس زمانے میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اس کا نام ہے حضرت سفیان نامی دو آدمی، ایک تو سفیان ثوری اور ایک سفیان برمکی. سفیان ابن عیینہ یہ دوسرے. یہ بہت بڑے بزرگ تھے. ان کا مدرسہ بھی چلتا تھا، خانقاہ بھی چلتی تھی، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے، سب کچھ تھے. یحییٰ برمکی جو وزیر اعظم تھا، اس نے حضرت سفیان کے پاس گیا اور سفیان کے پاس جا کر کہا کہ حضرت آپ کو مدرسہ چلانے کے لیے، مسجد چلانے کے لیے، خانقاہ چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت پڑتی ہوگی. آپ کہاں سے پیسے چندہ کرنے کے لیے جائیں گے؟ اگر آپ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ نقصان ہے، پھر تعلیم کا نقصان ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ اطمینان سے جو کام کرنا ہو کریں. پڑھانا ہو تو پڑھائے، فتویٰ دینا ہو تو فتویٰ دے، تعلیم کرنا ہو تو تعلیم کرے، جو کچھ کرنا ہو. خانقاہ چلانا ہو تو خانقاہ چلائے، مدرسہ چلانا ہو تو مدرسہ چلائے، مسجد چلانا ہو تو مسجد چلائے. اور ان کے لیے جتنے پیسے کی ضرورت ہو، کہیں پیسے لینے جانے کی ضرورت نہیں، کہیں کسی کے پاس چندہ کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سارے پیسے میں دے دوں. وزیر اعظم تھے، پیسے والے تھے. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں سارا خرچہ آپ دے دوں گا، آپ پیسے کی فکر نہ کریں، جو کام کرنا ہے کرتے رہیں. اب جتنا بھی خرچہ ہوتا ہوگا یحییٰ برمکی وہ دے رہے. بعد میں یہ برہمی کا جو خاندان ہے یحییٰ برمکی، یہ ہارون رشید کے ساتھ پھر ان کا یہ تو بادشاہ والا معاملہ ذرا سی بات میں بگڑ گیا تو پھر یحییٰ برمکی کا مال دولت سب کچھ چھین لیا گیا. لیکن اس سے پہلے جو یہ واقعہ گزرا تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے. تو رات کو تہجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، یحییٰ برمکی کی وجہ سے یا یحییٰ برمکی کی اس نصرت کی وجہ سے آج میرے دماغ پر کوئی فکر، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں کیسے خرچہ چلاؤں گا. اس نے تو مجھے دے دیا کہ جو خرچ کرتے رہو، سارا خرچہ میں تم کو پورا کراؤں گا. یا اللہ، اس نے یحییٰ نے یہ آرڈر دے کر، یہ بات کہہ کر مجھے دنیا کے جھگڑوں سے، فکر سے بالکل آزاد کر دیا ہے. یا اللہ، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آخرت کے جھگڑوں سے اور آخرت کے فکروں سے تو اس کو آزاد کر دے. یہ تہجد میں دعا کرتے تھے اور اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ برمکی کی آخرت سدھار دی اور آخرت میں کوئی پریشانی نہیں رہی. پھر سب کیا ہے، اچھا ہو گیا، سب درست ہو گیا. تو بزرگوں اور دوستوں، ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں بھی سوچنا چاہیے اور ہمیں بھی ایسے کچھ نہ کچھ طریقے، کچھ راستے نکالنے چاہیے، کچھ کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کوئی دل سے دعا کر دے اور کہہ دے کہ یا اللہ، جیسے اس نے میری مصیبت کو دور کیا ہے، یا اللہ آخرت کی مصیبت تو اس کی دور کر دے. اگر کوئی کسی نے ایسی دعا کر لی تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارا کام درست ہو جائے گا. یحییٰ برمکی حضرت سفیان ثوری پر ہر ماہ 1000 درہم خرچ کرتے تھے.
حضرت سفیان سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یحییٰ نے میری دنیا کی کفایت کی، تو اپنے لطف سے اس کی آخرت کی کفایت فرما۔ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں ان سے پوچھا کہ کیا گزری؟ انہوں نے کہا کہ سفیان کی دعاؤں کی بدولت میری مغفرت ہو گئی۔ تو یہ ہم لوگوں کی بھی ایسی صورتیں کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد تیسری چیز بتاتے ہیں۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو تقریر کی اور رمضان کی چیزیں بتائی تھی وہ حدیث سے چل رہی ہے۔ اس میں تیسرے نمبر پر بتایا کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا اور تم نے اس کے روزہ کو افطار کرایا، تو جس آدمی نے روزہ رکھا ہے اس کو روزہ رکھنے کا جتنا ثواب ملے گا، روزہ افطار کرانے کی وجہ سے افطار کرانے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی فضیلت بتائی گئی اس حدیث میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا زمانہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی حالت کی وجہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی آدمی نے روزہ رکھا ہو اور اس کو افطار کرائیں، یا میں بتا دوں اپنے الفاظ میں، حدیث میں نہیں، افطار پارٹی رکھ لیں۔ آج کل ہم افطار پارٹی رکھتے ہیں۔ کسی دوسرے کو افطار کرانا چاہیے اخلاص کے ساتھ، اللہ کو رضا مندی کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ خیر پارٹی کے ساتھ بھی اگر اخلاص ہے تو فائدہ ہوگا۔ تو اگر کوئی آدمی روزہ دار کو افطار کراتا ہے تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہیں نہیں کہ ایک آدمی کو پوری افطار پارٹی کرائیں، پورا کھانے کا انتظام کریں، اس میں تو زیادہ خرچہ ہوتا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روزے کا جو ثواب ملتا ہے وہ پورا کھلانے پر موقوف نہیں ہے۔ ایک گھونٹ پانی دے دیا، ایک گھونٹ شربت دے دیا، ایک سموسہ دے دیا، ایک بھجیا کا ٹکڑا دے دیا اور اس سے اس نے افطار کر لیا، تو اس ایک ٹکڑے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، کتنی بڑی برکت اس میں ذکر کی گئی ہے۔ افطار میں جب آتے ہیں تو کیا اپنے لیے جتنا لے کر آتے ہیں تو دو چار چیزیں اور بھی لے کر آئے تو جو افطار میں دوسرے افطار کر رہے ہیں ان کو مل جائے، وہ کھا لیں گے، ایک ایک لقمہ کھا لے گا، تو کتنے لوگوں کا ثواب، روزوں کا ثواب ہم کو ملے گا۔ بزرگوں اور دوستوں، کہنا تو نہیں چاہیے، اچھا نہیں لگتا، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایسے وقت میں ہم لوگ کچھ لاتے ہی نہیں کہ مسجد میں مل جائے گا، کیا ضرورت ہے لے جانے کی؟ مسجد میں افطار میں کچھ نہیں لاتے، اور مسجد میں بہت کچھ ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب مسجد میں بہت کچھ ہے تو تمہیں بھی تو لانا چاہیے تاکہ تمہارے کھانے کی وجہ سے 4 آدمی کھا لے، 5 آدمی کھا لے تو تم کو 4 یا 5 روزے کا ثواب مل جائے۔ اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ مرتضی فرماتے ہیں روزہ افطار کرانے کی فضیلت ارشاد فرمائی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، اس پر رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل سے اس سے مصافحہ کرتے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی حلال کمائی سے، حلال کا لفظ استعمال کیا ہے سمجھ لینا کیا مطلب ہے، حلال کمائی سے، حلال پیسے سے اگر کوئی افطار کراتا ہے کسی کو تو اس کی فضیلت یہ بتائی کہ رمضان کی راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں اور شب قدر میں جبریل علیہ السلام اس آدمی سے ملاقات کرتے ہیں کہ اس نے طیب پاکیزہ حلال روزی سے کسی کا روزہ افطار کرایا تھا۔
اور جس سے حضرت جبریل مصافحہ کرتے ہیں اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ حماد بن سلمہ ایک مشہور محدث ہیں، روزانہ 50 آدمیوں کے روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرتے تھے۔ حماد بن سلمہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا یہ معمول عمل نقل کیا گیا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو 50 آدمیوں کا روزہ افطار کرانے کا انتظام وہ خود کیا کرتے تھے 50 آدمی کو، اس وجہ سے کہ روزہ افطار کرانے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فضیلتیں ملتی ہے ان کو تو وہ فضیلتیں حاصل کرنا تھا۔ افطار کی فضیلت ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا کہ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، یعنی حق تعالیٰ شانہ کا انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ پہلے 10 دن ہے، اور یہ پہلے 10 دن میں جو انعام متوجہ ہوتا ہے ہر ایک کو ملتا ہے، جو قدر کرے اس کو بھی، جو ناقدری کرے اس کو بھی ملتا ہے۔ وہ ناقدری کر کے چھوڑ دے وہ دوسری بات رہی، انعام متوجہ ہوتا ہے، اور یہ رحمت عامہ سب مسلمانوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو لوگ اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کے لیے اس رحمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل گئی، رحمت کو ہم نے قبول کر لیا، نماز پڑھ لیا، روزہ کر لیا، تہجد پڑھ لی، عبادت کر لی، رمضان کا کام کر لیا، ایک عام ہوا، ایک عام رحمت آئی تھی اس کو ہم نے لے لیا۔ اب جب ہم نے اس کو قدر کر کے لے لیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتے ہیں، اور رحمت کے ساتھ اب مغفرت کو بھی اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے اب یہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور رحمت کا عشرہ ہو گیا، مغفرت کا عشرہ ہو گیا، اور پھر اب تیسرا نمبر کا آتا ہے عتق من النیران، جہنم سے آزادی کا، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آج کی تعلیم میں یہ بتایا گیا کہ ہمیں افطار کرنے کے وقت میں کچھ اپنے کے ساتھ ساتھ دوسرے غریب، محتاج، کمزوروں کے لیے بھی، اور اپنے رشتہ داروں کے تعلق والوں کے لیے بھی، مثلا اس طرح بنایا تو کچھ اپنے پڑوس میں بھیج دیں، ادھر بھیج دیں، ادھر بھیج دیں، یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے۔ مسجدوں میں بھیج دیں، وہاں افطار ہوتا ہے تو وہاں بھیج دیں، تاکہ کیا ہے افطار کرنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل ہو جائے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ مجھے اور آپ حضرات کو رمضان کے انوارات اور برکات سے مالا مال فرمائے، اور رمضان کی جو آزادی ہے، جہنم سے چھٹکارا ہے، اللہ جل جلالہ و امن والہ ہم کو نصیب فرمائے۔ بزرگ اور دوستوں، تھوڑی تھوڑی دیر میں اگر ہم دیکھتے رہیں تو گھڑی کی سوئی چلتی ہی رہتی ہے، سورج چلتا ہی رہتا ہے۔ ہم ٹھہر جائیں، بیٹھ جائیں تو ہم تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن یہ گھڑی کی سوئی نہیں بیٹھتی، یہ چلتی ہی رہتی ہے۔ ابھی آئے تھے، ابھی رمضان شروع ہوا، اور آج 6 دن بھی پورے ہو گئے۔ ابھی ہم لوگ پہلے ہی دن میں جیسا کہ ابھی تیاری کر رہے ہیں وہ تیاری کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے ہماری تیاری کا حال رہا تو 30 دن بھی پورے ہو جائیں گے، اور رمضان پورا کا پورا چلا جائے گا، مغفرت بھی چلی جائے گی، رحمت بھی چلی جائے گی، اور عتق من النیران، آگ سے چھٹکارا بھی چلا جائے گا۔ اس وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے دنیا سے دل ہٹا کر، دنیا سے دھیان ہٹا کر آخرت کی طرف دھیان لگاؤ۔ اس 1 مہینے میں کوشش کر لو، اس 1 مہینے میں ذرا آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد کیا ہے دوسری چیزوں پر کرتے رہنا۔ قرآن پاک کی تلاوت ہے، تسبیحات کا پڑھنا ہے، صدقات کا دینا ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ کا ادا کرنا ہے۔ جو رمضان کے کام ہے اس کام کو کرنے کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اس میں سستی مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ دعا کرو، 10 منٹ باقی ہے، اور دعا میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے دعا کرو، گھر والوں کے لیے دعا کرو۔